السلام علیکم. دفتری اردو کے طلباء کو اس بزم میں خوش آمدید. ہمارا نصاب کیونکہ مکمل نہیں ہو سکا تھا تو اس لیے آن لائن لیکچرز کی صورت میں ہمیں اپنے نصابات کی تکمیل کرنی ہے. یہاں دفتری اردو کے حوالے سے کچھ موضوعات جو ہے وہ نامکمل رہ گئے تھے. میرا آج کا موضوع جو ہے وہ دفتری خطوط کی اقسام ہے. یہاں دفتری خطوط کی اقسام کے حوالے سے میں آپ کو تفصیلی لیکچر دوں گی اور ان خطوط کے نمونے اور ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ڈسکرپشن باکس جو ہے یوٹیوب کے اس میں جو ہے میں لنک اس کا بھیج دوں گی. وہاں سے آپ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. عام طور پر دفتری خط و کتابت جو ہیں اس کے مختلف نمونے یا مختلف اقسام ہوتی ہیں. پہلی قسم جو ہے مراسلت کی جسے ہم انگریزی میں لیٹر کہتے ہیں اور اردو میں خط کہتے ہیں. دوسری قسم جو ہے آفس میمورینڈم ہے جسے دفتری یادداشت بھی کہا جاتا ہے. تیسری ہے میمورینڈم جسے ہم یادداشت کہتے ہیں. چوتھی ہے ڈیمی آفیشل لیٹر جسے نیم سرکاری خط کہا جاتا ہے. اور ان آفیشل نوٹ غیر رسمی نوٹ کہا جاتا ہے. انڈورسمنٹ اسے ہم اردو میں تظہیر کہتے ہیں. نوٹیفیکیشن کو ہم اعلان بھی کہتے ہیں. اور دفتری حکم نامے کے لیے نوٹیفیکیشن کو ہم اعلان کہتے ہیں اور دفتری حکم نامے کے لیے ہم آفس آرڈر کی جو ہے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. ریزولوشن قرارداد. پریس نوٹ جو ہے وہ اعلامیہ یا پھر آج کل جو ہے اس کے لیے پریس ریلیز کا نام جو ہے وہ مخصوص ہے. اس کے علاوہ ٹیلی گرام, ٹیلی پرنٹر میسج. اس کے علاوہ آفس آرڈر جو ہے وہ دفتری حکم نامے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. سفارتی خط ہوتے ہیں, سفارتی نوٹ ہوتے ہیں, سفارتی یادداشت ہوتی ہے. اب یہ تمام اقسام تو اپنی جگہ ہیں ہی. ان چیزوں کو لکھنے کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے. پچھلی کلاسز میں نے آپ کو دفتری خط لکھنے کا طریقہ بتایا تھا. دفتری خط کے جو اجزاء ترکیبی تھے وہ بتائے تھے اور دفتری خط میں جو اہم اور ضروری چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی بات کی تھی. عام طور پر سرکاری خط و کتابت جو ہے وہ لیٹر ہیڈ پر ہوتی ہے اور لیٹر ہیڈ پہ جو ہے بالکل یعنی سرنامہ جسے ہم کہتے ہیں وہاں اس ادارے کا نام جو ہے وہ تحریر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر باقی حوالہ نمبر کا آپشن بھی وہاں پرنٹ ہوتا ہے. حوالہ نمبر بس ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے اور بعض اوقات جو ہے اگر آپ کمپوز کر کے خط بھیج رہے ہیں تو وہاں وہ حوالہ نمبر جو ہے وہ آپ کمپوز کر دیتے ہیں اور اس کا پرنٹ نکال لیتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس کئی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرکاری خط کی. سرکاری خط یعنی کسی خط کے مراسلے کے فنی پہلو جو ہیں ان سے آگاہ میں آپ کو پہلے ہی کر چکی ہوں. یہاں خط کے جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ سب سے پہلے سرنامہ ہے. سرنامے کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ عام طور پر کسی بھی ادارے کا لیٹر ہیڈ استعمال کیا جاتا ہے جس میں یعنی اس محکمے کا نام جو ہے وہ درج ہوتا ہے. اس کے بعد خط نمبر کو آپ حوالہ نمبر بھی کہتے ہیں. پھر مقام اور تاریخ اجرا یعنی یہ خط کہاں سے لکھا گیا ہے اور کس تاریخ کو لکھا گیا ہے. پھر یعنی جو وہ خط بھیج رہا ہے اس کا نام اور عہدہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جس کے نام بھیجا جا رہا ہے اس کا نام اور عہدہ لکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم موضوع لکھتے ہیں خط کا جسے انگریزی میں ہم سبجیکٹ کہتے ہیں کیونکہ سبجیکٹ سے یا موضوع سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس خط کی نوعیت کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم القاب کا استعمال کرتے ہیں. سرکاری افسران کے لیے ہم جناب عالی, جناب محترم, جناب عالیہ جیسے القابات استعمال کرتے ہیں جبکہ غیر سرکاری لوگوں کے لیے ہم محترم, جناب اس طرح کے القاب جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہے نفس مضمون. خط کا مضمون جو ہے وہ مناسب پیراگرافوں میں لکھا جاتا ہے. ہر پیراگراف کا نمبر دیا جاتا ہے. پہلے پیراگراف کا کوئی نمبر نہیں ہوتا لیکن وہ شمار میں آتا ہے. معاملے کی نوعیت کا آغاز سرکاری خط کا آغاز چند مخصوص جملوں سے ہوتا ہے. اگر خط مکتوب علیہ کے جواب میں تحریر کیا جا رہا ہو تو اس حوالے سے خط کا آغاز ہوتا ہے. اب یہاں جو ہے انگریزی میں کچھ مخصوص جملے ہیں جو خط شروع کرنے کے لیے عام طور پر لکھے جاتے ہیں لیکن اسی حوالے سے یا اسی نوعیت کے کچھ اردو جملے بھی ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر حکومت کی ہدایت پر یا افسران بالا کی
ہدایت پر وہ خط لکھا گیا ہے تو ہم خط کا آغاز کرتے ہیں کہ حسب ہدایت گزارش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر حکومت کی ہدایت پر، افسران بالا کی ہدایت پہ وہ خط نہ لکھا جائے تو وہاں پھر آپ کہیں گے کہ گزارش ہے. اب گزارش کس کی ہے؟ گزارش یقیناً آپ کی ہے. اور عام طور پر اس خط کے یعنی اختتام پر جو ہے وہ انگریزی میں تو آپ لکھتے ہیں یور فیتھفلی یور ٹرولی، لیکن اردو میں جو ہے وہ آپ کا نیاز مند، آپ کا صادق وغیرہ لکھا جاتا ہے. لیکن موجودہ دور میں اب صرف اور صرف نام لکھ دینا جو ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے. اور اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مخلص، آپ کا نیاز مند یا آپ کا صادق لکھا جائے، بلکہ بس خط لکھنے والا صرف اپنا نام لکھ دیتا ہے اور وہ خط جو ہے وہ ہر اپنی نوعیت کے اعتبار سے جو ہے وہ مکمل تصور کیا جاتا ہے. ہمارے پاس خط کی دوسری یعنی قسم جو ہے دفتری مراسلات کی، وہ دفتری یادداشت ہے. ٹھیک ہے. دفتری یادداشت جو ہے جس کو ہم آفس میمورینڈم بھی کہتے ہیں، یہ دفتری یادداشت جو ہے وزارتوں اور ڈویژنوں کے درمیان خط و کتابت کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ملحقہ محکموں اور ماتحت اداروں کو ضروری معلومات بھیجنے کے لیے جن میں حکم کا درجہ نہ ہو. ٹھیک ہے. دفتری یادداشت کے ذریعے جو ہے ہم حکومت کا کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے. دفتری یادداشت جو ہے وہ صیغہ غائب اور واحد میں لکھی جاتی ہے اور اس کا آغاز ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ حسب ہدایت. ٹھیک ہے. حسب ہدایت گزارش ہے. حسب ہدایت یعنی آپ کو اطلاع دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں عام طور پر جو ہے اس کے اجزائے ترکیبی آپ کہہ لیجئے یا اس کی نوعیت جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہی لیٹر ہیڈ پہ اس ادارے کا نام درج ہوتا ہے، پھر مراسلے کا نمبر ہوتا ہے، تاریخ اجرا اور مقام اجرا لکھا جاتا ہے. موضوع جو ہے دفتری یادداشت میں بھی بہت ضروری ہے اور اس کے بعد پھر نفس مضمون. دفتری یادداشت میں عام طور پر القاب اور اختتامیہ نہیں لکھے جاتے. آخر میں دستخط کے نیچے بھیجنے والے کا نام، عہدہ اور فون نمبر لکھتے ہیں. بھیجنے والے افسر کا نام قوسین میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ہو گئی دوسری قسم. تیسری قسم ہے ہماری یادداشت. یادداشت جو ہے وہ بھی دفتری یادداشت کی طرح وزارتوں، ڈویژنوں اور ان کے ملحقہ محکموں اور ماتحت دفاتر کے درمیان مراسلت کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تقرر وغیرہ کی درخواستوں اور عرضداشتوں یا عرضیوں کا جواب دینے کے لیے، یا پھر کسی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے، یا کسی بات کا نوٹس لینے کے لیے یادداشت کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. یہاں میں آپ کو جو ڈسکرپشن باکس میں جو نوٹس یا جو چیزیں دوں گی تو وہاں دفتری یادداشت کے کچھ نمونے جو ہیں وہ بھی اٹیچ کر دوں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس خط کی نوعیت کیا ہوتی ہے. ہمارا اگلی خط کی قسم ہے نیم سرکاری خط، جسے ہم ڈیمی آفیشل لیٹر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیم سرکاری خط جو ہے وہ عام طور پر سرکاری افسران آپس میں خط و کتابت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ قسم جو ہے اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب ہم کسی مسئلے کی جانب اس افسر کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں جسے ہم یہ خط لکھ رہے ہیں، یا پھر اگر کسی معاملے میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ہے اور بار بار یاد دہانی کے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور متعلقہ دفتر، ڈویژن یا افسر جواب نہیں دے رہا یا کارروائی میں تاخیر ہو رہی ہے، تو ہم ڈیمی آفیشل لیٹر یا نیم سرکاری خط کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری اس کے بعد اگلی قسم ہے ان آفیشل نوٹ، جسے ہم اردو میں غیر رسمی نوٹ یا غیر رسمی کیفیت کہتے ہیں. عام طور پر وزارتوں، ڈویژنوں کے درمیان جہاں اجازت ہو اور ملحقہ مشورے کے درمیان غیر رسمی نوٹ جو ہیں وہ ہم مشورے کے لیے استعمال کرتے ہیں. غیر رسمی نوٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ خط کی شکل میں تحریر کریں. کبھی کبھی آپ یہ غیر رسمی نوٹ جو ہیں کسی فائل کے اوپر بھی تحریر کر کے بھیج سکتے ہیں اور اس غیر رسمی نوٹ کا جو ہے وہ نوٹس لیا جاتا ہے. ہماری اگلی قسم ہے خط کی انڈورسمنٹ. انڈورسمنٹ کو ہم اردو میں تظہیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تظہیر کہتے ہیں اور یہ
کسی مراسلے کی نقل مکتوب الیہ کے علاوہ دوسرے دفاتر یا افراد کو ارسال کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یا پھر وصول شدہ مراسلے کی نقل جو ہے اب دوسرے دفتر اور دوسرے افسران کو ارسال کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور وصول شدہ مراسلے کی نقل کو دوسرے دفاتر میں بھیجنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سرنامہ یا وصول شدہ متن کے نیچے مناسب جگہ نہ ہونے کی صورت میں مراسلے کی پشت پر سب سے پہلے تظہیر کرنے والے دفتر کا نام، ٹھیک ہے، تظہیر انگریزی میں بائیں طرف اور اردو میں دائیں طرف لکھی جاتی ہے، اور اس میں مقام اور تاریخ اجرا وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ تظہیر کا مضمون جس میں مکتوب الیہ کا نام شامل ہوتا ہے، ایک سے زیادہ دفاتر کو ارسال کرنے کے لیے ہر مکتوب الیہ کا نام نئی سطر میں لکھا جاتا ہے، اور دستخط کنندہ کا نام قوسین میں عہدہ اور فون نمبر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تظہیر یعنی سمجھ لیجئے کہ جب ہم کاپی برائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی تظہیر ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر ایک لفظ ہم سنتے ہیں دفتری خط و کتابت کے لیے، نوٹیفیکیشن۔ نوٹیفیکیشن کو اردو میں ہم کہتے ہیں اعلان، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے جب کسی بھی حوالے سے یعنی فیصلہ ہو جاتا ہے اور تمام لوگوں کو اس کی اطلاع دینی ہوتی ہے، مطلع کرنا ہوتا ہے، اس فیصلے کو نافذ کرنا ہوتا ہے، تو عام طور پر وہ ادارہ یا وہ حکومت یا وہ بھی کوئی بھی ملحقہ یعنی جو ادارہ ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن نکالتا ہے جس میں اس بارے میں اطلاع دے دی جاتی ہے، مکمل طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ اب یہ کام اس طریقے سے سر انجام دیا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے عام طور پر قواعد و ضوابط جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں نوٹیفیکیشن میں، یا احکام بتائے جاتے ہیں، یا پھر کسی افسر کے تقرر کی بابت وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، تبادلے اور ترقی کے حوالے سے وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، یعنی وہ تمام اعلان کے جس کی اطلاع دینا ہمیں ضروری ہوتی ہے، تو وہ نوٹیفیکیشن اعلان کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں مطلع کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس دفتری مراسلت میں ایک شکل جو ہے وہ قرارداد بھی ہوتی ہے۔ قرارداد جو ہے وہ عام طور پر اہم پالیسی معاملات پر حکومت کے فیصلے یا اہم مقاصد کے لیے کسی مجلس یا کمیشن کا تقرر یا ادارے کی پیش کردہ رویداد کے جائزے کے لیے جو ہے قرارداد کی شکل جو ہے جس کو ہم انگریزی میں ریزولوشن بھی کہتے ہیں اختیار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک سرکاری خط و کتابت کے لیے ایک لفظ سنا ہوگا، اخباری اعلان یا پریس نوٹ۔ اخباری اعلان یا پریس نوٹ جو ہے وہ بھی سرکاری خط و کتابت میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ سرکاری خط و کتابت میں باقاعدہ لیٹر ہیڈ پر اخباری اعلامیے جو یا پریس نوٹ جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہم اس کو پریس ریلیز کا نام دیتے ہیں۔ پریس ریلیز جو ہے وہ عام طور پر لیٹر ہیڈ پر مختلف اخبارات، رسائل اور مختلف یعنی میڈیا کو بھیجی جاتی ہے تاکہ اس حوالے سے ایک جو خط ہے اس کی مستند حیثیت ہو، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے یعنی پہلے جو ہے وہ پریس ریلیز حکومت کے فیصلے پر کوئی پریس ریلیز تیار کی جاتی ہے اور پھر وہ اخبارات میں مشتہر ہونے کے لیے شائع کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پریس ریلیز ایک تحریری بیان ہے جو ذریعہ ابلاغ کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ تعلقات عامہ کی حکمت عملی کا ایک اہم عنصر ہے، اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ معیاری شکل میں کم سے کم خرچ میں مطلوبہ بات کی تشہیر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پہ 4 سے 5 پیراگراف 400 سے 500 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے پریس ریلیز، لیکن اگر پیغام مختصر ہو تو وہ چند لائنوں پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے۔ سرکاری خط و کتابت میں ہمارے پاس ٹیلی گرام، ٹیلی پرنٹر میسیجز وغیرہ جو ہیں وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ٹیلی پرنٹر کا مضمون مختصر اور واضح ہونا چاہیے، اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ پیغام مبہم ہو جائے اور مافی الضمیر کا اظہار نہ ہو سکے۔ اعداد کو الفاظ میں لکھنا چاہیے، تار کی درجہ بندی کی جائے، تار کی نقل مکتوب الیہ کو بذریعہ ڈاک بھیجی جائے۔ موجودہ دور میں سرکاری خط و کتابت کے لیے ہم ای میل جو ہے وہ بھی یعنی جس کو ہم برقی ڈاک کہتے ہیں اس طریقے کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور برقی ڈاک میں اگر آپ کا آفیشیل ایڈریس ہو تو اس آفیشیل ایڈریس میں خود بخود وہ لیٹر ہیڈ والی سہولت اور آپ کے عہدے اور نام والی سہولت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جب آپ کسی کو بھی اپنے سرکاری
یعنی ای میل آئی ڈی سے کوئی چیز ای میل کرتے ہیں تو وہ جب کسی دوسرے شخص کو ریسیو ہوتی ہے تو وہ ایک آفیشیل پتے سے ریسیو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس خط کی اگلی قسم دفتری حکم نامے۔ دفتری حکم نامے جو ہیں جس کو ہم آفس آرڈر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی ہدایت جاری کرنے کے لیے جن کی تعمیل اور پابندی دفتر میں کروانی ہو، انتظامی اور مالیاتی امور کے بارے میں، دفتر میں آنے کے لیے پابندی وقت کی ہدایات، اتفاقیہ رخصت، دفتر میں صفائی، اسٹیشنری کے استعمال اور دفتر میں نظم و ضبط کے بارے میں عمومی ہدایات، دفتر کی عمارات، افرادی قوت اور سرکاری دستاویزات کی سلامتی وغیرہ کے لیے بھی دفتری حکم نامے جاری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمین کی تنخواہ، ان کے پے اسکیل کے حوالے سے بھی دفتری حکم ناموں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تقرر، تبادلہ، رخصت، ترقی، تنزلی، برطرفی، ریٹائرمنٹ، پینشن، الاؤنس، پیشگی رقم، واجبات کی ادائیگی اور تعین تنخواہ وغیرہ کے لیے دفتری حکم نامے کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دفتری حکم نامے کی جو ہے وہ اپنی جگہ ایک بنیادی اہمیت اور حیثیت ہے۔ جب تک کسی بھی چیز کا آفس آرڈر ہمیں وصول نہیں ہوتا تب تک ہم اس کے بارے میں جو ہے کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے۔ آفس آرڈر ایک طرح سے یعنی تحریری خط ہوتا ہے جس میں آپ کے بارے میں، یعنی مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں جا کر اور وہاں آپ کا اپائنٹمنٹ ہو جاتا ہے، پہلے آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے تو آپ جوائننگ دیتے ہیں، تو جوائننگ کے نتیجے میں آپ کو ایک آفس آرڈر ملے گا جس میں آپ کے تقرر کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی کہ آپ کا تقرر جو ہے وہ فلاں عہدے پہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور آپ کو فلاں پے اسکیل کے مطابق تنخواہ اور مراعات دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ اگر کبھی اتفاقی چھٹی پہ جا رہے ہوں، رخصت پہ جا رہے ہوں، تو آپ جب درخواست دیتے ہیں تو اس درخواست کے جواب میں آپ کو ایک آفس آرڈر جو ہے وہ موصول ہوگا کہ آپ کی اتفاقی رخصت جو ہے وہ منظور کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مختلف حوالوں سے، یعنی کس نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ کی درخواست کی، اس کے حوالے سے جواباً آپ کو ایک آفس آرڈر جو ہے دفتری حکم نامہ موصول ہوتا ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کا فلاں کام، فلاں چیز، فلاں معاملہ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے یا فلاں چیز، فلاں معاملہ جو ہے وہ رد ہو چکا ہے۔ تو دفتری حکم نامے نہ صرف سرکاری اداروں میں بلکہ پرائیویٹ اداروں میں تقریباً تمام ہی جگہ جو ہے وہ اپنے حوالے سے، اپنی نوعیت کے حوالے سے ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سرکاری خط و کتابت میں کچھ یعنی سفارتی نوٹ، یعنی ایک چیز ہے جس کو ہم انگریزی میں ڈپلومیٹک نوٹ کہتے ہیں یا وربل نوٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سفارتی نوٹ جو ہیں وہ وزارت خارجہ اور پاکستان میں قائم بیرونی سفارت خانوں کے درمیان جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے بیرونی سفارت خانوں اور میزبان وزارت خارجہ کے درمیان لکھے جاتے ہیں، اور ہمیشہ یہ جو سفارتی نوٹ ہیں وہ لیٹر ہیڈ پر لکھے جائیں گے، حوالہ نمبر اور تاریخ درج کی جائے گی۔ اس میں صیغہ واحد اور غائب کا صیغہ واحد غائب استعمال ہوتا ہے۔ نوٹ کے آغاز اور اختتام پر سفارتی آداب پیش کیے جاتے ہیں۔ سفارتی نوٹ پر وزارت امور خارجہ یا سفارت خانے کی مخصوص مہر جو ہے وہ لازمی لگائی جاتی ہے، مہر کے اندر یا باہر، لیکن بالکل قریب وہ سفارتی نوٹ جاری کرنے والے افسر کے جو ہیں وہ دستخط جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ایک اور چیز ہے وہ ہے سمری رائٹنگ۔ سمری رائٹنگ کو آپ خلاصہ نویسی بھی کہتے ہیں۔ خلاصے سے مراد کسی مخصوص موضوع پر ایک مختصر اور جامع دستاویز ہے جس میں غیر ضروری جزیات اور تفصیلات موجود نہ ہوں، اور خلاصہ پڑھ کر حکام بالا ضخیم ریکارڈ اور کئی حصوں پر مشتمل فائل کا مطالعہ کرنے کے بجائے حقائق اور متعلقہ نتیجے تک پہنچ سکیں اور مختلف لوگوں کے نقطہ نظر سے جو ہیں وہ واقف ہو سکیں، اور یعنی اس خلاصے کے بعد ان کو ممکنہ تمام حل جو ہیں ان کا بھی علم ہو جائے اور انہیں اس بات کا بھی احساس ہو سکے کہ کون سا حل جو ہے وہ بہتر ہے دوسرے حل کے مقابلے میں۔ سرکاری دفاتر میں مختلف مقاصد کے لیے خلاصے جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ہر قسم کی تحریر کا خلاصہ کرنے کے لیے قواعد جو ہے 1973 اور ہدایت سیکریٹریٹ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض امور کے بارے میں ان ہدایت کے لیے
جو ہے بہت دیگر یعنی افسران بالا کی ہدایت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خلاصہ تیار کرتے ہوئے مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی وہاں خلاصہ تیار کرنے والی وزارت یا ڈویژن کا نام، اور پھر جس حاکم کے لیے، جس افسر کے لیے وہ خلاصہ تیار کیا جائے اس کی نشاندہی کی جائے. مثلا خلاصہ برائے کابینہ، خلاصہ برائے صدر مملکت، خلاصہ برائے وزیر اعظم وغیرہ. اگر کسی پیچیدہ معاملے کا خلاصہ تیار کرنا ہو تو صرف خلاصہ تحریر کر دیا جائے. موضوع کا خلاصہ جامع اور واضح طور پر بیان کیا جائے. خلاصے کے پیراگرافوں کو ترتیب وار نمبر دیے جائیں. خلاصہ مکمل، جامع اور موروثی ہوگا. اس میں متعلقہ حقائق اور فیصلے کے نکات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. ہمارے پاس ایک اور چیز ہے دفتری خط و کتابت میں، جس کے لیے آج ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں منٹس لکھنا یا منٹس رائٹنگ. اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں روداد نویسی. یعنی اجلاس کی کارروائی کے تحریری ریکارڈ کو ہم منٹس یا روداد نویسی کہتے ہیں. یعنی ان منٹس میں ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. یعنی اجلاس کی اہمیت. اجلاس دفتری معاملات کا ایک اہم حصہ ہے جس میں یعنی مختلف مشاورت کے لیے شرکا جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اور ان کی اجتماعی سوچ سے استفادہ کیا جاتا ہے. اجلاس میں زیر غور آنے والے معاملات کو ہم ایجنڈا یا پیش نامہ کہتے ہیں. اجلاس بلانے کے لیے شرکا کو ایک نوٹس کے ذریعے جو ہے وہ اطلاع دی جاتی ہے اور اس اطلاع کے بعد تمام لوگ مقررہ وقت پر اس اجلاس میں شرکت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اگر روداد تحریر نہ کی جائے اور تمام ارکان کو اس کی نقل ارسال نہ کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ سفارشات اور فیصلے اور اس کے بارے میں تمام جزیات سے لوگ آگاہ نہ ہو سکیں. بہرحال یہ کچھ مختصر سی قسمیں تھیں جن کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ اور آپ کو بتاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.